وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں بسر ہوئی۔ اگرچہ بڑھاپا اللہ کی عبادت میں، اس کے ذکر میں بسر ہو تو یہ بھی بڑی بات ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بڑھاپے کے باوجود بھی گناہ نہیں چھوڑتے۔ میاں صاحب نے بڑے خوبصورت پیرائے میں ایسے لوگوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئوں جیو مرد دلیرا۔ تو بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن بدکاریاں نہیں چھوڑتے، اور وہ 3 لوگ جن کی طرف اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ان میں سے ایک بوڑھا بدکار ہے جو بڑھاپے کے باوجود بدکاریاں ترک نہیں کرتا۔ تو بڑھاپے کے اندر نیکی کی توفیق مل جانا یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن جوانی کے اندر نیکی کی توفیق میسر آ جانا، سچی توبہ نصیب ہو جانا، عبادات و ریاضات کا سلیقہ سیکھ جانا، یہ بہت ہی بڑی سعادت ہے۔ تو قیامت کے دن وہ دوسرا شخص جس کو اللہ کے عرش کا ٹھنڈا سایہ میسر آئے گا، اور داروگیر کے ان لمحوں میں، کڑکتی دھوپ میں، برستی گرمی میں، پسینے میں شرابور جب لوگ تڑپ رہے ہوں گے، تو جس شخص کو اللہ کے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جو جوانی میں اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اس کی جوانی کے حسین لمحے یاد الہی میں بسر ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے جوان کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ تو وہ محبوب بارگاہ ہو جاتا ہے جو جوانی میں اللہ جل شانہ کے حضور رجوع کرتا ہے۔ یا کسی نے کہا تھا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوا ہے۔ جب بوڑھا ہو جائے، دانت ٹوٹ جائیں، پنجوں میں زور نہ رہے، تو بھیڑیا شکار چھوڑ کر کے شریف بن کے بیٹھ جائے، تو یہ تو اس کی مجبوری ہے۔ جوانی میں توبہ کرنا، جب قوا مضبوط ہوں، جب شباب کی جولانیاں ہوں، جب آرزوئیں جواں ہوں، جب خواہشیں پگلی ہوں، اور پھر اس کے باوجود اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا، اپنی آرزوؤں کو لگام ڈال دینا، اور اپنی تمناؤں کو حصار میں رکھنا، اور اللہ سے ڈر کے گناہوں کو چھوڑنا، اور اس کے حضور سجدہ ریزیاں، اس کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ زندگی کے لمحات بسر کرنا، یہ خوش نصیب لوگوں کا مقسوم ہوتا ہے۔ تو وہ جوان جس کی جوانی یاد الہی میں گزری، جس کی جوانی ذکر الہی میں گزری، مصلی پہ گزری، تہجد کے لمحات میں وہ اٹھ کے اللہ کے حضور دعائیں کرتا رہا، التجائیں کرتا رہا، وہ جوان قیامت کے کڑکتے اس ماحول میں اللہ کے عرش کے ٹھنڈے سائے تلے ہوگا۔ تیسرا شخص جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کرے گا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔